بہت سے ساتھی آج کل یہ بات کرتے ہیں کہ کیا افغانستان کی ٹیم ایشیا کی اب دوسرے نمبر کی ٹیم ہے. مطلب یعنی آسان ورڈز میں ہم بات کریں تو کیا وہ آیا انڈیا سے زیادہ، انڈیا کے بعد زیادہ ڈومیننٹ سائڈ ہے. تو آپ ٹو سم ایکسٹینٹ کہہ سکتے ہیں کہ لمیٹڈ اوورز میں جس طرح سے ابھر کے آئی ہے، ظاہری بات ہے وہ انڈیا کے بعد افغانستان ہی ریسنٹلی نہ صرف T20 کرکٹ میں جس طرح سے انہوں نے برانڈ آف کرکٹ کھیلی ہے اور 50 اوور کی کرکٹ میں بھی کھیلی ہے، تو اوبیسلی اور نہ صرف ایک آدھا میچ جیتا ہو نا، لوپ سائڈڈ کانٹیسٹ بھی جیت رہے ہیں، ون سائڈ افیئر جیت رہے ہیں. تو یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ افغانستان کی سائڈ جس طرح سے ابھر کے آئی ہے ایکسمپلری ہے. اچھا، بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں نا یہ بھی سوالات آتے ہیں کہ کیا اسی طرح ہی افغانستان کی ٹیم بس جیت رہی ہے. تو بالکل نہیں، پراپر اس کے پیچھے ایک محنت کا پروسیس ہے، ایک سلسلہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ انڈیورنس لیول ہے، ریزیلینس ہے، اور ایک ہنگر ہے. ہاں جی، ہنگر ہے، بھوک ہے، لیکن کھانے والی بھوک نہیں ہے، کابلی پلاؤ کی بھوک نہیں ہے. یہ جیتنے کی بھوک ہے جو افغانستان کی ٹیم میں جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے ریسنٹ ٹائمز میں اگر آپ بات کریں. اور مطلب یہ ہے کہ آنکھوں میں جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ بھوت سوار رہتا ہو جیتنے کا، اور انٹینشنس کلیئر ہے، ایگریشن ہے گیم میں، اور فیئر لیس اپروچ کو یہ امپریس کر رہے ہیں کچھ عرصے سے. اور میرا خیال ہے یہ ان کا کی ٹو سکسیس کا ایک پوائنٹ ضرور ہے کہ جس طرح سے وہ کھیلتے آ رہے ہیں، اور بالکل ہی جو ہے وہ خوف نہیں ہے ہارنے کا، اور قوت دکھاتے ہیں، جان لڑاتے ہیں، اور کرکٹ کی جو انپریڈکٹیبلٹی ہے اس کو بھی جانچتے ہوئے اپنی گیم لے کے چلتے ہیں. اور اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی حریف ہو، زمبابوے سے لے کے یوگینڈا سے لے کے پی این جی سے لے کے نیوزی لینڈ سے لے کے سری لنکا سے لے کے جو ہے انگلینڈ سے لے کے پاکستان، آسٹریلیا، ہر ایک کو ہرا رہے ہیں. اور اب بھی جو ریسنٹلی جو ایک بہت بڑا لینڈ مارک اچیو کیا انہوں نے، وہ ڈیفینیٹلی ساؤتھ افریقہ کو ہرا کے 2-1. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شارجہ میں کھیلے، لیکن ہسٹری، تاریخ اس چیز کو جو ہے ریفلیکٹ کرتی ہے کہ افغانستان یو اے کی سرزمین بالخصوص شارجہ میں ڈومینیٹ کرتا ہے. اور اس کا ثبوت آپ کو 2023 کی جو T20 آئی سیریز تھی جس میں شاداب خان کپتان تھے ہمارے، اور جس طرح سے افغانستان نے پاکستان کی درغت بنائی تھی اس وقت، وہ سب کے سامنے ہے. اچھا، کیا چیز افغانستان کے لیے جو ہے اچھی کر رہی ہے؟ دیکھیں اس میں کافی چیزیں ہیں، اور کرکٹ ایک نام ہی ہوتا ہے یونٹی کا اور ٹیم ورک کا نام ہوتا ہے کرکٹ. اور اس میں افغانستان جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں امپروومنٹ لے کے آ رہا ہے. اور امپروومنٹ صرف زبانی کلام میں نہیں ہے، میدان میں جب اترتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں. ہر پلیئر جو ہے اب اپنی ڈومین میں 100% دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو خاص بنا رہی ہے. اب دیکھ لیں کہ آسان بات نہیں ہے کہ کیریبین میں اب سیمی فائنل کھیلو. اور ان کے بلیف سسٹم کی ہم نے اکثر دوستوں کے ساتھ باتیں کی ہے کہ بلیف سسٹم ان کا بہت تگڑا ہے. پاکستان کی ٹیم تو اوبیسلی کتنے خطرناک ڈبیکل کا شکار ہے، وہ تو آپ وٹنس کر رہے ہیں اس چیز کو، اور ہوپ ہی کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ریباؤنڈ کرے پاکستان کی کرکٹ. پر ابھی ایسا لگ نہیں رہا. اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایشیا کپ سے لے کے اب تک کا جو سلسلہ جا رہا ہے پاکستان کا،
सिचुएशन ये है कि गंभीर से गंभीर होती जा रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। रोटेशन पॉलिसी हो जाए, कोचेस चेंज हो जाए, कप्तान चेंज हो जाए, मैनेजमेंट चेंज हो जाए, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाए, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो है ना ज़बरदस्त तरीके से फ्लॉप शोज चल रहे हैं। अब ये चैम्पियंस कप के नाम पे जो एक रीब्रांडिंग हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उसका आउटकम तो अनफॉर्चुनेटली कुछ लग नहीं रहा। अब देखें ना, टेस्ट क्रिकेट थी अरूज पीक पे आई हुई है। अपने टेस्ट क्रिकेट आपको पता है इतना हैक्टिक शेड्यूल आ रहा है, तो आपने इंग्लैंड के खिलाफ जो ऑल इम्पोर्टेंट 3 मैचों की जो टेस्ट सीरीज़ है, उससे पहले आपने 50 ओवर का वनडे कप करा दिया है। हालांकि आपने डिसाइड किया है कि चैम्पियंस वनडे कप के अलावा चैम्पियंस रेड बॉल टूर्नामेंट होगा, टेस्ट T20 फॉर्मेट होगा, तो उसको मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से उसको जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया। इंग्लैंड जो कि वन ऑफ द इनविंसिबल फोर्सेस है टेस्ट क्रिकेट में, उनके ख़िलाफ़ खेलना, आपको याद रहे कि 2 साल पहले उन्होंने आपको 3-0 आप ही की सरजमीन पे वाइट वॉश किया था, और पाकिस्तान को अरसा हो गया है अपने होम ग्राउंड में भी विक्ट्री नहीं हुई। वैसे भी विक्ट्री नहीं आ रही है, छोड़ते हैं होम ग्राउंड में। अगले आप देखें, इंडिया से सीखे कि किस तरह से आप इंडिया जो है होम ग्राउंड में जीत रहा है और बड़े डोमिनेंट जीत रहा है। अरसे से हम देखते आ रहे हैं। अब भी आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी टीमें हैं उनमें से सबसे बेहतरीन जो डिस्प्ले करता है, मुजाहरा करता है अपने होम ग्राउंड में, वो इंडिया है, जो कि अपनी सरजमीन पे अपने फैंस को, अपने स्पेक्टेटर्स को मायूस नहीं करता। और आप देख रहे हैं, हालांकि पहला गेम बड़ा मुश्किल था, पहले टेस्ट में 6 विकेटें अर्ली कर गई, लेकिन अश्विन जडेजा स्टैंड टर्न अराउंड द इंडियन इनिंग्स ब्रिलियंटली। बात यह है ना, रेसिस्टेंस, क्रिकेट का नाम है कि रेसिस्टेंस, एग्रेशन के अलावा एक चीज़ नहीं क्रिकेट में काम करती, डिफरेंट फंक्शंस क्रिकेट में काम करते हैं। और मसला ये था कि यहाँ पे हमारे यहाँ मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो ट्रिगर की हुई है। एक प्रॉब्लम नहीं है, क्रिकेटर्स का प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, फिर माइंड में क्लैरिटी नहीं है, फिर और बहुत से रीजंस हैं। और पता नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट किस वर्ष में जा रही है। अफ़गानिस्तान की क्रिकेट को देखें, ज़ीरो इंफ्रास्ट्रक्चर, बट स्टिल they were the semi-finalists of the recently held T20 World Cup और more to follow। पाकिस्तान को 2023 के वर्ल्ड कप में हराया। उससे पहले एक मोर आ रहा था, हिचकियाँ लेती थी पाकिस्तान की टीम और जीतती थी सिसक के, लेकिन फाइनली वो जीत गई, जिसने अफ़गानिस्तान को बेतहाशा एतमाद दिया। यकीनी तौर पर वो पहले भी फतहयाब हो रहे थे, जीत रहे थे बड़ी टीमों से, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जीते उसने डेफिनेटली उनका मोराल हाई किया। और पाकिस्तान का मोराल अब काफ़ी डाउन है, काफ़ी डैम्पन है, और पता नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। अब टेस्ट सीरीज सर पे है, चैम्पियंस वनडे कप हो रहा है, और जो चैम्पियंस वनडे कप की जो हाइप से भी बढ़ के हाइप क्रिएट की गई, अब जो आपके नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं उनको बुला लिया गया है। वो चैम्पियंस वनडे कप के जो आखिरी मैचेस हैं, फाइनल है, नॉकआउट स्टेज थे, उसमें नहीं थे। तो चेक करें, आप समझ से बाहर है। फिर आप ये देखें कि रिजर्व प्लेयर्स तो रखे गए, किनकी फॉर्म में, मोहम्मद अली की फॉर्म में और जी कामरान गुलाम की फॉर्म में, जिन्होंने निस्बतन बेहतर डिस्प्ले किया था चैम्पियंस वनडे कप में। मसला ये है कि आपके पास तो कोई ग्रेट क्रिकेटिंग ग्रेट्स तो ऊपर के आ नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली। जिस तरह की आपकी हिकमत अमली है तो उसमें यही चीज़ होगी। लेकिन क्या चीज़ बेहतर की जा सकती है कि जो प्लेयर में कुछ थोड़ा बहुत स्पार्क है उन्हें ब्रांड बनाओ और उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो, टैलेंट को सही पढ़ो, सही आइडेंटिफाई करो, देखो कि कौन सा प्लेयर जो है कौन सा फॉर्मेट के लिए कंपैटिबल है और कौन सा प्लेयर है जिसको जो है स्नैप कराना है इस फॉर्मेट में। अब आप ये देखें, जस्टिन लैंगर की आप एग्जांपल देखें कि अब
تو بہت بڑا نام ہے، کوچنگ شوچنگ بھی کی، لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں اتنا ہاؤس ہولڈ نہیں، لمیٹڈ اوورس میں آسٹریلیا کو ان کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں وہ ایک ریگولر پلیئر رہتے. تو اس طرح آپ کو حکمت عملی بنانی پڑتی ہے. اگر عبداللہ شفیق کو کھلانا ہے، پروسپیکٹ ہے، فیوچر ہے، لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں نہیں چل رہے تو مجبوری ہے. امام الحق بہتر ہے، لے انہیں واپس، کیا کریں. باقی افغانستان کرکٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا. ڈیفینیٹلی افغانستان کی کرکٹ کے آپ اوپنرز سے کہ رحمان اللہ قرباز اور ابراہیم صدران جس طرح سے کھیلتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ڈسپلن ہے، اگریشن تو ہے. خاص طور پہ اگر آپ رحمان اللہ قرباز کی بات کریں تو اس بندے نے اپنی گیم میں بہتری لانے کی انہوں نے ٹھانی ہے، اور جس طرح سے بہتری لے کے آ رہے ہیں. اوبیسلی زیدان کی جو کلیم ٹو فیم ہے وہ T20 کرکٹ ہے، لیکن ناؤ ہی از ٹرانسفارمنگ ہز گیم بریلینٹلی. اور اس کا ٹریلر تو 2023 میں بھی دیکھا تھا، جو سیریز ہوئی تھی اگینسٹ پاکستان میں 151 رن بال کیا تھا. ایپک تھا کہ نہیں تھا بتائیں آپ. تو اب انہوں نے ریزیلینس لے کے آئے، شارٹس تو ان کے پاس ہے، ٹک کے کھیلتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کلیئر ہو کے اپنی نیچرل گیم کھیلیں گے، چانسز لے کے. خاص طور پہ ہم نے کیریبین میں دیکھا، چانسز لیے اور سفل ہوئے. نیوزی لینڈ کو لوپ سائڈڈ ہرایا. اوپنر سے اچھا سٹارٹ دیا. ہاں مڈل آرڈر میں ابھی بھی ورکنگ کی ضرورت ہے انہیں، لیکن کیونکہ میں نے جیسے مینشن کیا کہ ٹیم ورک نے ان کو ہمیشہ سے جو ہے وہ تر و تازہ رکھا ہے. بگ بولنگ آپ دیکھ لیں، فضل حق فاروقی ہے، اس کے علاوہ نوین الحق ہے، عصمت اللہ عمر سعید جیسا آل راؤنڈر جو کہ ٹاپ آرڈر میں بھی کھیل سکتا ہے، مڈل آرڈر میں بھی کھیل سکتا ہے، اور بولنگ بلا کی کرتا ہے. ایک زبردست پیکج ملا. فضل حق فاروقی کا ایک ڈریم رن چلتا ہے. پھر اسپنرس تو ان کے ہے ہی انچارج آف دی گیم، جس طرح سے لے کے چلتے. راشد خان نے جس طرح سے اپنا لوہا منوایا ہے عرصے سے، وہ اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے جو ہے اپنی گیم کو امپروو کرتے جا رہے ہیں. اور لمیٹڈ اوورس کے نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ ایک منجبہ بالر ہے، کھیلنا آسان نہیں ہے. اس وقت کے پریمیم لیگ اسپنر ہے. اور جہاں تک بات کرتے ہیں آپ مجیب کی، تو وہ بھی جب راشد کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں. افغانستان تو ویسے ہی پھر گریٹ جو ہے بن جاتا ہے. اس کے علاوہ محمد نبی تو ویسے ہی ایک سرمایہ ہے، اور انہوں نے یعنی شاید ہے اس چیز کے ٹرانسفارمیشن پروسیس کے کہ کس طرح سے ایک سیڑھی افغانستان کی ٹیم چڑھی، اور اب نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ دنیا اب نام لے رہی ہے. مجبور ہو گئے افغانستان سے کرکٹ کھیلنے کی. آپ دیکھیں گے آنے والے 1-2 سال میں افغانستان کی کرکٹ مزید ریلیونٹ ہو جائے گی کرکٹ سے، اور ان کے جو کنٹمپری پلیئرز ہیں نئے ینگسٹرس کو بھی انسپائر کرے گی کہ اس کھیل میں قدم رکھے. امیزنگ، اٹس امیزنگ. بٹ فار پاکستان الارم بیل بج رہی ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کس چکر میں پاکستان جا رہی ہے. شارٹ کمنگس اگینسٹ بنگلہ دیش، امریکہ کے خلاف ابھی بھی جو میچ آ رہے ہیں، آپ سوچتے ہو تو آپ پریشان ہو جاتے ہو کہ امریکہ پارٹ ٹائم کرکٹرس میں اپنی جو ٹیم تھی اب اس کے اگینسٹ ہار گئے. کیا کہہ سکتے